اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون ثم یوم القیامة یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین صدق اللہ العظیم۔ سبق 140 ہے، سورۃ النحل کی 19 آیات ہم نے پڑھنی ہیں، 26 سے لے کر 44 تک۔ سب سے پہلے آیت 26 ہے، تاریخی طور پر کفر کو اگر آپ دیکھیں تو سارا عالم کفر بنیادی طور پر ایک ہے، بنیادی ان کی خرابیاں بھی ایک جیسی ہیں، لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو مشرکین اور کفار ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ قد ماکارا تو فعل ماضی ہے، اس نے مکر کیا۔ قد ماکارا کیا مطلب ہو جاتا ہے؟ وہ مکر کر چکا، یعنی یہ تو بڑی طے شدہ بات ہے، وہ تو مکر کر چکا ہے۔ ہمارے یہاں ویسے عام طور پہ تحقیق کا معنی بگا دیتے ہیں، مطلب یہ ہوتا ہے وہ کر چکا ہے، تحقیق کا مطلب ہے یہ کام ہو چکا ہے۔ قد ماکارا، ارے مکر کر چکا ہے الذین من قبلہم، وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے۔ یہ کوئی پہلے تھوڑی ہیں ابو جہل ابو لہب اپنے آپ کو بڑا فن خان سمجھ رہے ہیں۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے، بڑی اسلام کے خلاف سازشیں کر کے بڑی وہ کر دی ہیں، کر چکے ہیں پہلے بھی۔ ان کے جو روحانی بڑے ہیں نا وہ سارے کر چکے یہی حرکت ہے۔ قد مکرا، مکر کر چکا الذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے سارے کر چکے۔ اب یہ بھی تو سنو نا، جو منصوبے تم نے اور تمہارے بڑوں نے یا تم سے پہلے والے تمہاری جیسی خبیث سرشت والوں نے بقیے تھے حرکتیں، ہر چیز کا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایک رد عمل اور بدلہ آتا ہے۔ یاد رکھو کہ تم آج جو حرکت کرو گے، جو بھی حرکت کرو گے، جو بھی ایکشن کرو گے، یاد رکھو کہ ہر عمل کا کوئی جواب ہے۔ آپ کی زندگی کا کوئی عمل بغیر جواب کے نہیں جائے گا۔ آپ بھی شک سمجھ رہے ہو کہ میں نے یہ کیا، اس کا کیا حل ہے۔ اللہ نے آپ کو بڑا قیمتی پیدا کیا ہے، قیمتی چیز کو اللہ ایسے نہیں جانے دیتے۔ قیمتی چیز کی پکڑ بھی سخت ہوتی ہے، قیمتی چیز کی انعام اور نعمتیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ آپ کا ایک ایک عمل بہت قیمتی ہے میرے بھائی، آپ کا آنکھ جھپکنا بھی بہت قیمتی ہے، یاد رکھنا۔ اس لیے کہتے ہیں ایک بار زبان سے سبحان اللہ کہہ دو، جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ کتنا قیمتی ہے آپ کی زبان کا تھوڑی دیر کے لیے ہلنا۔ تو اسی طرح جب غلط الفاظ ادا کرتے ہو تو جہنم کی میں کیا تیار کروا لیتے ہو، اس سے اندازے لگا لو۔ تو ہر چیز کا بدلہ ہوتا ہے۔ تو جنہوں نے اسلام کے خلاف، محمد عربی علیہ السلام کے خلاف، یا اس سے پہلے اللہ کی کتابوں کے خلاف، اللہ کے رسولوں کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف منصوبے بنائے تھے، کیا سمجھتے ہیں وہ سب اللہ میاں بھلا دے گا؟ سب بے نتیجے ہوں گے؟ نہیں، نتیجہ نکلے گا۔ انہوں نے جتنے منصوبے بنائے تھے تو ہوا کیا؟ اصل تو نتائج آخرت میں کنفرم مرتب ہو رہے ہیں، لیکن اسی میں سے کچھ دنیا میں بھی تھوڑے بہت چکھا دیے جاتے ہیں۔ ایسے آپ کے نیک اعمال کے اصل فائدہ تو آخرت میں ملے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا ہی میں مل جائے گا، اصل میں تو آخرت میں لکھا جا رہا ہے آپ کا، وہاں کا جو نہریں بھی بن رہی ہیں آپ کے الفاظ سے، آپ کے کردار سے، وہاں کی نہریں بن رہی ہیں، وہاں کے درخت بن رہے ہیں، وہاں کے محل بن رہے ہیں۔ کام چھوٹا سا ہوتا ہے، درخت بہت بڑا آتا ہے، محل بہت بڑا بنے گا، بہت قیمتی بنے گا۔ اسی طرح چھوٹے سے ادھر برے جو اعمال ہوں گے، اس کے نتیجے میں جہنم کے سانپ اور بچھو بھی تیار ہو رہے ہیں، آگ بھی تیار ہو رہی ہے۔ لیکن ان کے کچھ اثرات اللہ دنیا میں دکھاتا بھی ہے، ضروری نہیں ہے۔ لیکن قومی طور پر جب کوئی قوم اس طرح ہو جائے تو اس پر دنیا میں عذاب آتا ہی آتا ہے، انفرادی میں ضروری نہیں ہے لیکن قوموں میں آتا ہی آتا ہے۔ تو جن قوموں نے بحیثیت مجموعی اللہ کے نبیوں کے خلاف، دین کے خلاف مکر کیا تو ہوا کیا؟ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ، اللہ آیا ان کی بنیادوں سے، من القواعد، ان کی عمارتوں کو ان کی بنیادوں سے اللہ نے آ کے پکڑا۔ فَخَرَّ، تو گر گیا، علیہم، ان لوگوں پر، السقف، چھت، من فوقہم، ان کے اوپر سے، یعنی بنیادوں سے پکڑ کے ان کے اوپر گرا دیا۔
وآتاہم العذاب، اور ان پر عذاب آیا من حیث لا یشعرون، ایسے طریقے سے کہ احساس تک نہیں ہوتا تھا کہ عذاب بھی آنے والا ہے۔ راتوں کو بڑے آرام سے سوئے ہیں تو اچانک کیا ہوا؟ صبح صبح عذاب آ گیا۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، یہ نہ سمجھو کہ دنیا میں عذاب آ گیا ہے تو چلو شکر ہے، آخرت کا عذاب سے تو بچ گئے، نہیں، اصل تو آخرت کا عذاب ہے۔ ثم یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن یخزیہم، اللہ ان کو رسوا کرے گا۔ وَيَقُولُ، اور پوچھے گا، اَيْنَ شُرَكَائِي، رسوا کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، ان کو رسوا کس طرح کرے گا۔ رسوا کرنے کی سچویشن کیا ہوگی؟ کوئی کسی پر بڑا بھروسہ کرتا اور اس کے بھروسے پر بہت بڑی بیکار اور غلط کام کر رہا ہو، اور جب رزلٹ کا وقت آئے تو اسے پوچھیں ہاں جی کدھر ہے وہ تمہارا، اب تم فیل ہو گئے ہو، ناکام ہو گئے ہو، سامنے عذاب نظر آ رہا ہے، وہ جنہوں نے تمہیں بچانا تھا وہ کہاں گئے؟ وَيَقُولُ، تو اللہ کہے گا، اَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے وہ شریک، الَّذِينَ كُنْتُمْ، جن کے بارے میں تم لوگ تُشَاقُونَ، جھگڑے کیا کرتے، فیہم، ان کے بارے میں تم جھگڑتے تھے مسلمانوں سے ان کی بنیاد پر، کدھر گئے وہ تمہارے؟ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، جن لوگوں کا علم عطا ہوا ہے وہ کہیں گے، اِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ، یقیناً آج تو رسوائی ہے، وَالسُّوءَ، اور بدحالی ہے، مسلط ہے یہ چیزیں علی الکافرین، کافروں پر، الذین تتوفاہم الملائکہ، اور یہ کافر جن پر عذاب مسلط ہوگا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ تتوفاہم، ان کی روح قبض کریں گے، الملائکۃ، فرشتے، ظالمی انفسہم، جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے تو ان کے نفوس یعنی ان کی جانیں کس حالت میں ہوں گی؟ ظالمین ہوں گے، یعنی زندگی گزار رہے ہوں گے ظلم کی حالت میں۔ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ، بڑا ظلم انہوں نے دنیا میں روا رکھا ہوا ہوگا، اور اللہ جب ان کو فرشتوں کے ذریعے سے پکڑے گا، فرشتے آ کے ان کی روح لیں گے، فَأَلْقَوْا، تو پھر اس وقت یہ ڈال دیں گے، پھینک دیں گے، السَّلَمَ، سرنڈر کر لیں گے، سر اپنے نیچے کر دیں گے، جی بالکل جو چاہیں آپ کر لیں، کیونکہ اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے ہوں گے۔ جب فرشتے روح قبض کرنے کرے گا تو کتنی مزاحمت کریں گے، تو سر اپنا سر تسلیم خم کر دیں گے، مگر اب فائدہ نہیں۔ فرمایا فَأَلْقَوُا السَّلَمَ، تو پھر یہ اپنے فرما برداری کا سر جھکا دیں گے، مَا كُنَّا نَعْمَلْ مِنْ سُوءٍ، اور بول پڑیں گے ہم تو کوئی برا نہیں کرتے تھے، مَا كُنَّا نَعْمَلْ، ہم تو نہیں کرتے تھے، مِنْ سُوءٍ، کوئی برا کام، بلا، کیوں نہیں، ان اللہ علیم، یقینا اللہ تو جانتا ہے، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اس دن جھوٹ بولو کہ سچ بولو، فائدہ کچھ بھی نہیں، اس دن اللہ سب جانتا ہے، سب کچھ کرے گا اس اپنے علم کی بنیاد پر، کیونکہ اللہ کو تو پتہ تھا یہ مکر کرتے رہے، تو لہذا حکم ہوگا فادخلوا ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، ایسا نہیں ہے کہ یہ دروازہ جانے کا ہے، واپسی کا رستہ نہیں ہے، خالدین فیہا، یہیں پڑے رہو گے ہمیشہ، فلبئس مثوی، بہت برا ہے ٹھکانہ المتکبرین، متکبر لوگوں کا، وہ جو وہاں جہنم کی جیل میں جو متکبرین کا علیحدہ سے جو ان کا برانچ ہوگی، جو ان کی علیحدہ سی بیرک ہوگی، فرمایا بہت بری ہے وہ بیرک۔ خالدین خلود سے ہے، خلود کے معنی زیادہ سے زیادہ عرصے کا سٹے ہے، بہت بڑے عرصے کا، جس کو آپ گن نہیں سکتے، آپ کی گنتی اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ لیکن آبادان کا معنی ہمیشہ ہوتا ہے، اس کا معنی ہمیشہ اس معنی میں نہیں ہے جو آبادان کا ہے۔ میں اس کے بارے میں بتایا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں نام رکھتے ہیں خالد، جیسے حضرت خالد بن ولید بھی، تو بعض لوگ انہیں کوشش کی کہ کہیں کہ عبد الخالد، تو میں نے انہیں عرض کی کہ یہ غلط ہے، عبد الخالد آپ نہیں کہہ سکتے، کہتے ہیں خالد کے معنی ہمیشہ ہے، تو ہمیشہ اللہ بھی ہے۔ میں کہا نمبر ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ کے جو 99 نام اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں اللہ کی جتنی صفات آئی ہیں، کہیں اللہ کے لیے لفظ خالد نہیں ہے، کہیں اللہ کے لیے لفظ خلود کی صفت نہیں آئی، حالانکہ اللہ ہمیشہ تو ہے، لیکن اللہ کے لیے لفظ خالد کی صفت نہیں، اس لیے کہ خالد میں اس کا مطلب ہے کوئی کمی ہے، خالد میں کوئی کمی ہے اور اللہ میں کوئی کمی نہیں ہے، تو لہٰذا عبد الخالد کہنا جائز نہیں ہے، اور اس کا معنی اصل میں خالد کے صحیح معنی پورا ایگزیکٹ ہمیشہ ہے ہی نہیں،
یہ ایسی مدت ہے جو ختم ہو سکتی ہے، ابد جو ہے یہ ختم نہیں۔ اللہ ابدی ہے، ہمیشہ کا ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، لیکن خالد جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، لیکن اتنی لمبی مدت ہے، مدت دراز تک کا ٹھہرنا والا، اس کو خالد کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں نقشے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ابھی تو وہ تھا جنہوں نے مکر کیا، دین کے خلاف کارروائیاں کی، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے دین کے بڑے پابند ہو کر رہے، اپنی زندگی کو پابند کر کے رکھا، دنیا کو اپنا قید خانہ بنایا، آخرت کو میں آزادی حاصل کرنے کے لیے، تو وہ متقی لوگ ہو۔ وقیلا، اور کہا گیا، للذین، ان لوگوں کو، اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، یعنی قیامت والے دن ان کو یہ کہا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا چیز نازل کی، یعنی تمہیں کیا ملا ہے؟ قالوا خیرا، تو وہ کہیں گے خیر ہی خیر اتاری ہے اللہ نے، جنت میں داخل ہوئے ہیں، خیر ہی خیر۔ فرمایا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، وہ لوگ جنہوں نے حسن سلوک سے کام کیا، نیکی کی روش اختیار کی، یاد رکھو ان کے لیے دنیا میں بھی بھلا ہے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، اور دنیا اور آخرت کا گھر تو ہے ہی بہت بہترین، وہ تو سراپا بہتری ہے، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، یاد رکھو متقیوں کا گھر بہترین ہے، بہت عمدہ ہے۔ جنات عدن، اب ان کا گھر سنو، ان کا گھر ہے کیا؟ جنات ہے، ان کے پاس جنتیں ہوں گی، عدن، بسنے والی، ایسی باغات جہاں رہائش ہو، وہ پارک نہیں ہے جہاں گئے پھر واپس آنا پڑا، واپس نہیں، ان کو وہاں اللہ تعالیٰ ہٹس اچھے سے عطا فرمائیں گے، محل بنائیں گے، محل ملیں گے، وہاں ان کو ٹھہرو، یعنی خود باغات کے ماحول میں ان کو رہائش ملے گی۔ تجری من تحتها الانہار، اور باغ بھی ایسے کہ جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی۔ اس سے دو چیزیں تو ہمیں فوری سمجھ میں آتی ہیں، اصل تو اللہ کے خزانے ہیں حکمت کے، ہمیں نہیں پتہ، لیکن دو چیزیں فوری سمجھ آتی ہیں جب کہا جاتا ہے تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ایک تو اس میں یہ نشانی ہوتی ہے، علامت ہے اس چیز کی، کہ وہ ہمیشہ سرسبز و شاداب رہیں گے، کیونکہ پانی کی کمی ہونے سے باغ خراب ہو سکتا ہے، تو پانی مستقل ان کو میسر ہوگا۔ اپنے نیچے سے پانی بہہ رہا ہے تو اب آپ کو کھینچنے سینچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، منظر بڑا پیارا ہوگا۔ کبھی آپ پہاڑی علاقوں میں گئے ہوں، سوات جس زمانے میں بڑا سوات کی طوطی بولتا تھا، جب وہاں کا ایک بڑا ماحول تھا، اب تو خیر انہوں نے، اللہ کے بندوں نے خراب کر دیا۔ مجھے وہ وقت یاد ہے، وہ منظر، وہ ہوٹل ہم جب لیتے تھے نا، جو بالکل نہر کے کنارے پر، اوپر ہوٹل ہے، نیچے نہر بہہ رہی ہے، منظر کمال ہوتا تھا اس کا۔ اس طرح کاغان میں بھی ہے، لیکن سوات میں یہ حسن بہت تھا، کلام میں۔ تو تجری من تحتها الانہار، یہ منظر کمال ہوتا ہے، اور پھر وہاں تو پانی کی صرف نہریں نہیں ہوں گی، شہد، دودھ، شراب، ہر چیز کی نہر ہوگی، اور بہت صاف شفاف ہوگی، اس کا تو منظر بھی اپنا ہوگا۔ لہم فیہا ما یشاؤون، اور ان کے لیے یہ نہ سمجھو کہ یہی کچھ ہوگا، اس میں وہ کچھ ہوگا جو یہ جنتی چاہیں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا گزاری اللہ کی چاہت پر۔ اللہ تو بڑا شکور ہے، بڑا قدردان ہے۔ آج دنیا انہوں نے اللہ کی چاہت پہ گزاری، تو آخرت اللہ ان کو ان کی چاہت کی۔ میں نے کہا ہر چیز کا بدلہ ہے۔ آج تم اپنی چاہت پہ جتنا عمل کرو گے، اپنی اتنی آخرت کی چاہتیں ختم کر رہے ہو۔ اللہ کی چاہت کے مقابلے میں آخرت کی چاہتیں، اللہ کے مقابلے کی چاہت کے مقابلے میں جب اپنی چاہت پوری کرو گے تو سمجھ لو کہ جنت کی چاہتوں اپنی مس کر رہے ہو۔ اس لیے آپ اہل تقوی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ سمجھدار لوگ نہیں ہیں، بڑے بزرگ، بڑے زاہد، بڑے زہد والے لوگ کیا کرتے ہیں؟ کتنا سخت زندگی گزارتے ہیں، اس لیے کہ اپنی ساری چاہتوں کو اللہ کی چاہت پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سمجھدار لوگ ہیں، ہم تو بیوقوف ہیں، دنیا کی کچھ چیزوں میں، لالچ میں، کچھ چمک میں آ جاتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں۔ فرمایا لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے اس میں ہوگا جو وہ چاہیں گے، وہ چاہیں گے۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح اللہ متقین کو بدلے دیا کرتا ہے، یہ اللہ کا اصول ہے۔ اب جیسے اس سے پہلے نقشہ کھینچا ان لوگوں کا جو مجرم تھے،
کہ ان کی موت آئے گی تو وہ کیا پکاریں گے، فرشتوں کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا۔ اب ان متقین کے بارے میں فرمایا الذین تتوفاہم الملائکہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی روحیں فرشتے قبض کریں گے تو طیبین، ان کی زندگی پاک صاف حالت میں گزر رہی ہوگی، یہ لوگ پاک صاف ہوں گے۔ اچانک جو پکڑ ہوگی یہ نہیں کہ او یار رک جا پہلے میں نے وضو کرا دوں میں پاک صاف، نہیں، یہ رہتے تھے اسی حالت میں اور اسی حالت میں ہوں گے، فرشتے ان کو اٹھائیں گے۔ جو دوسرے تھے وہ ظالمین والی حالت میں کیونکہ مستقر رہتے تھے تو حالت وہی ہوگی کہ اللہ اٹھا لیں گے، فرشتے اٹھا لیں گے، روح قبض کر لیں گے۔ اس لیے تسلسل رکھو اپنے اعمال میں۔ فرمایا جو متقین ہیں وہ طیبین ہوں گے، یقولون سلام علیکم، فرشتے ان پر پہلے سلام عرض کریں گے کہ آپ کی روح اس لیے قبض کر رہے ہیں، کوئی غصہ نہیں ہے آپ پر، آپ کی روح تو ہمارے لیے مبارک ہے، لیکن قبض اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا کام ہے، لیکن سلام عرض کریں گے، سلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، ادخلوا الجنہ، اور روح کہہ دیا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون۔ یہ اور بہترین جزا دیکھیں، جنت میں داخل ہو جاؤ، ہونا تو اللہ کا کرم ہی ہے نا، ہونی تو معاذ اللہ کی مہربانی ہے، ورنہ ہمارے اندر کیا ہونا ہے، یا جو نیک لوگ ہیں متقی ہیں وہ بھی جتنے بھی نیک ہوں اللہ کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں ہے، لیکن فرشتے انہیں کہیں گے اللہ تی بما، جنت میں داخل ہو جاؤ بما کنتم تعملون، اپنے عمل کے بدلے میں۔ یہ اور عزت افزائی ہے، ایک اور عزت افزائی ہے، کسی کو آ جا چل ساڈی سخاوت ویکھ تینوں کھوا دینا ہے، ایک کم ہے، کھاتا پھر بھی لوگ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جناب آپ کے مجھ پر احسان اتنے ہیں، آئیں تشریف لائیں تھوڑا سا کچھ کھا لیں، کچھ تناول فرما لیں، مجھ پر احسان فرما لیں۔ کھانا ویسے کا ویسے ہے لیکن عزت افزائی بڑی ہے۔ تو یہاں کیا کہا جائے گا بما کنتم تعملون، جناب اپنے ہی کیے کا ہے، آپ کا اپنا ہی ہے، جناب اپنا سمجھیں، آپ نے اچھے اعمال کیے تھے، یہ اسی کا بدلہ ہے۔ اب آپ کا احساس کچھ اور ہوگا۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، تو یہ آپ کو دو ڈفرنس اللہ نے ایک کمپیریٹیولی دو مناظر سامنے رکھ دیے۔ آگے فرمایا اب یہ کافر لوگ انتظار کی کاہے کا کر رہے ہیں، حل ینظرون، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں، ایمان لانے کے لیے کیا انتظار کر رہے ہیں، الا مگر، یعنی اب سوائے اس چیز کے کیا انتظار رہ گیا، ان تأتیہم الملائکہ، کہ اب ان کے پاس فرشتے آ جائیں، کیا چاہتے ہیں اب آ جائیں فرشتے روح قبض کرنے، او یاتی امر ربک، یا اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب اپنا حکم بھیج دے، یا آپ کے رب کا حکم ہی آ جائے، کذالک فعل الذین من قبلہم، ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ اسی طرح ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا انجام بھی یاد رکھو، کیوں جو کرتوت کیا اس کا انجام ویسا ہوگا، ان جیسا عمل تھا تو انجام بھی ان جیسا ہوگا، تم کوئی اسپیشل لوگ نہیں ہو۔ وما ظلمہم اللہ، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ اپنے نفسوں پر یظلمون، خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ تو پرانوں پر کتنے سخت عذاب آئے، تو لگتا ہے یار کسی نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، نہیں، ان کے اپنے کرتوت تھے جو ان کے سامنے آئے۔ تو پھر کیا ہوا، فاصابہم، تو ان کو آ پہنچا سیئات، برے اعمال، مراد ہے برے اعمال کا وبال آ پہنچا، ما عملو، جو انہوں نے کیا تھا، سیئات و ما عملو، جو برا کیا تھا اسی کا ہی وبال تھا، وحاق بہم، اور ان کو آ کے گھیر لیا تھا، ما کانوا، جو بھی وہ تھے، بھی جس چیز کا یستہزئون، مذاق اڑایا کرتے تھے، یہ جو مذاق اڑایا کرتے تھے اللہ کے دین کا، قرآن کی آیات آتی تھی توجہ نہیں بلکہ مذاق اڑاتے تھے، وہی ہے اللہ کے دین کا جو مذاق اڑاتے تھے، آج اسی کا بدلہ پا رہے ہیں، کوئی زیادتی نہیں ہو رہی۔ اللہ کے دین کو چھوٹا سمجھا تھا کہ اس کا مذاق اڑایا جائے، چھوٹے سے بندے کا مذاق اڑاؤ، موقع اسے ملے تو بدلہ وہ بھی لے گا۔ اللہ اتنی اونچی شان والا، اور وہ اپنی سب سے قیمتی چیز دنیا میں بھیجے اور تم اس کا مذاق اڑاؤ، اس کو توجہ نہ دو۔ یاد رکھو کہ جنہوں نے مذاق اڑایا ان کو اس کے مطابق بدلہ ملے گا، جنہوں نے توجہ میں کمی کی ان کو اس کمی کے مطابق بدلہ ملے گا۔
وقال الذین اشرکوا، اور جن لوگوں نے شرک اختیار کیا انہوں نے یہ کہا کہ لو شاء اللہ، ہاں یہ بھی لوگ تقدیر کے بڑے بہانے بناتے ہیں، او جی لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا ما عبدنا من دونی، تو ہم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتے۔ پھر اب آخری بہانہ یہ رہ گیا، ہوتا ہے نا، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا ما عبدنا، تو ہم عبادت نہ کرتے من دونی ہی، اس کے علاوہ، من شیئن کسی چیز کی، نحنو نہ تو ہم کرتے، ولا آباؤنا نہ ہمارے باپ دادا کرتے۔ اس کا مطلب ہے اللہ چاہتا تھا ہم نے کیا۔ ولا حرمنا، ایک اور بھی تو شرک کرتے تھے نا، وہ صرف عبادت کا شرک تو نہیں کرتے تھے، ایک اور شرک بھی کرتے تھے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ان کو حرام کیا ہوا تھا انہوں نے۔ کہتے ہیں ولا حرمنا، اور ہم بھی کوئی چیز حرام نہ کرتے پھر، من دون ہی، اس کے علاوہ، من شیئن کسی چیز کو، یعنی جتنی شرک کی صورتیں ہیں یہ ہم نہ کرتے اگر اللہ نہ چاہتا۔ اس کا جواب اللہ نے نہیں دیا، کیونکہ اگر ٹیڑھا سوچو تو پھر یہ اس کا جواب ویسے نہیں بنے گا، اگر سیدھا سوچو تو جواب فوراً بن جائے گا کہ اللہ نے تمہارا امتحان لیا ہے، تمہارے پاس دونوں موقع میسر تھے، تمہارے لیے ممکن تھا یہ کرو وہ کرو، اللہ نے تمہیں اختیار دیا تھا، اختیار اللہ کی مشیت میں تھا، اللہ نے دونوں رستے رکھے تھے، تم نے یہ رستہ چوز کیا ہے، تم نے خود چوز کیا۔ یاد رکھو کہ سزا کبھی بھی تمہیں اس چیز کے نہیں ملے گی جو اللہ نے تم سے زوری کروایا ہے، سزا اسی کی ملے گی جو تم نے اپنے اختیار سے کیا ہے۔ بے اختیاری والی کسی چیز پہ سزا نہیں ہے، یہ اصول یاد رکھو، سزا اسی پہ ہوگی جس کا اختیار ہے۔ اللہ سزا دے رہا ہے تو اس کو تو اختیار میرا تھا۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اس کا جواب اللہ نے یہ کہا کہ اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یعنی ان سے پہلے والوں نے بھی یہ بھی باتیں کی تھی۔ یہ کوئی بڑے کوئی حکیم دانا نہیں ہیں کہ انہوں نے آج یہ بات، ہم نے بڑا نکتہ نکالا ہے آج، یہی نکتے وہ بھی نکالتے رہتے ہیں۔ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ، تو کیا رسولوں کی ذمہ داری ہے، الا سوائے البلاغ المبین، واضح پیغام پہنچا دینے کے، کیا اس کے علاوہ اللہ کے رسولوں کی کوئی ذمہ داری ہے؟ اللہ کے رسول کا کام واضح طور پر پیغام پہنچا دینا ہے، کسی کو گریبان سے پکڑ کے زوری مسلمان بنانا نہیں ہے، ہدایت اس کے دل میں ڈال دینا رسولوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ تم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے تمہارے دل اتنے میلے تھے کہ رسول کے پیغامات تمہارے دلوں میں پہنچ نہیں سکتے۔ وہ جو دلوں کو بہت میلا کیا تم نے اپنی منمانیوں اور حسد کے جذبات میں کیا، تکبر کے عالم میں کیا۔ یہ اگر برائیاں تمہارے اندر تم نے نہ پیدا کی ہوتی، منمانیاں کرنے کی عادت نہ ہوتی، اسلام فوراً تمہارے سینے میں داخل ہوتا۔ آخر عمر فاروق کے سینے میں بھی تو داخل ہوا، ابو بکر و عمر و عثمان و علی کے سینوں میں بھی تو داخل ہوا۔ خالد بن ولید بھی کفر کی بہترین تلوار ہونے کے باوجود جب سمجھ آ گئی بات تو تلوار ہوئی اسلام کے لیے استعمال ہوئی، داخل ہوا نا۔ وہ بھی تو ویسے ہی بت پرست تھے یہ لوگ، لیکن ان کے دل اتنے میلے نہیں ہوئے تھے کہ جیسے ابو جہل کا ہو گیا تھا۔ کزن ہی ہیں ابو جہل، خالد بن ولید کزن ہی آپس میں، ایک ہی خاندان کے بچے ہیں، بنو مخزوم کے۔ اگر ایک ہی دل میں اسلام داخل ہوا ہے، ایک دل میں نہیں ہوا، وجہ اس کا تکبر بہت حد سے بڑا ہوا تھا۔ وہ کسی صورت نہیں چاہتا تھا کہ کسی ہاشمی کو میں اپنے سے بالا سمجھوں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ خالد کو جب یہ سمجھ آیا کہ حق، پہلے تو یہ تھا کہ نہیں یہ بندہ ایسے کیوں ہمارے عرب میں وہ کر رہا ہے، لیکن جب حق نظر آیا فوراً سرنڈر کر لیا۔ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو کیا رسولوں پر سوائے اس کے کوئی ہے فریضہ کہ وہ پیغام واضح پہنچا دیں؟ تو یاد رکھو وَلَقَدْ بَعَثْنَا، اور ہم نے مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے، فی کل امت، ہر امت میں رسولاً، کوئی رسول بھیجا ہے۔ ان کیوں کہ اس رسول کا پیغام یہ ہوتا تھا کہ اعبدوا اللہ، تم سب اللہ کی عبادت کرو، یہ پہلا پیغام ہے۔ واجتنبوا الطاغوت، بالکل اس کے مقابلے پر جو طاغوت ہے اس سے بچے رہو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت سے جو چیزیں روکنے والی ہیں ان سے بچے رہو۔ یہ اللہ کے رسولوں کا بنیادی پیغام ہے، باقی جتنی ہے اسی کی تشریحات ہیں۔ فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، تو پھر اللہ کے رسول آ کے جب پیغام دیتے تھے، جن کو پیغام ملتا تھا تو ان میں سے کچھ تھے جسے اللہ نے ہدایت دے دی، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ ایسے تھے مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، جن پر گمراہی ثابت ہو گئی، کیونکہ اللہ نے الہواها فجورها و تقواها، فجور و تقوی دونوں دیے تھے۔ کچھ نے اپنی تقوی والی صفت کو برقرار رکھا، جو ہی اللہ کی ہدایت آئی اس تقوی سے میچ کیا، فوراً اسلام لے آئے۔
جنہوں نے اپنی تقوی کی صفت کو میلا کر کے اس کے اوپر جو فجور والی صفت تھی اس کو بالا کیا ہوا تھا، اور تقوی بیچارہ اندر مر چکا تھا، باقی صرف وہی فجور رہا تھا. ہدایت آئی، اس نے اسے ٹھکرا دیا، قبول نہیں کیا. جیسے میدا، جب حکیم آپ کے اندر کوئی بیٹھا ہو تو پتہ چلے میدا جب فساد انتہا کو ہو جائے میدے کا، تو کوئی قیمتی چیز کھلاؤ گے تو واپس پلٹ دے گا، کیا کر دے گا، الٹا مزید گند پھیلا دے گا. یہ ان کی حالت تھی. فسیروا فی الارض، یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی تو جاؤ زمین میں گھومو، فانظروا، اور نگاہ عبرت سے دیکھو، کیف کان عاقبہ، کیسا انجام ہوا المکذبین، جھٹلانے والوں کا. قریش ذرا نکلو نا یہاں سے، نکلتے رہتے ہو، شام جاتے ہو نا، رستے میں دیکھو وہ بستیاں جو اللہ نے برباد کی، تباہ کی. کیوں کی؟ نبیوں رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے. اب باقی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا بلاغ تبلیغ فرماتے رہیے، لیکن آپ کے اندر انتہا کی چاہت ہے، انتہائی خواہش ہے محمد عربی کے سینے میں کہ یہ سب مسلمان ہو جائیں. اس کے لیے آپ کوشش بھی کرتے تھے، دعائیں بھی کرتے تھے، دل میں تڑپ تھی. اس طرف کا نام حرص ہے، اس طرف کا نام عربی میں حرص ہے. آپ کی اردو میں تو حرص کا لفظ غلط معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں حرص کے معنی شدید چاہت کے ہیں. اچھی چیز کی چاہت ہو تو بہت اچھی ہے، گندی چیز کی چاہت ہو تو بہت گندی ہے. لیکن ہمارے یہاں حریص سے مناسب لالچی دیا جاتا ہے، لیکن یہاں اللہ نبی کی صفت کے طور پہ حریص کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں. فرمایا ان تحرس، اے نبی آپ کو جتنی بھی شدت خواہش ہو، علی ہداہم، ان کی ہدایت پر، جتنا بھی حرص ہو ان کی ہدایت کا، یہ آپ کی چاہت ہے. یہ آپ کو ہم نے بنایا ہی رؤوف و رحیم ہے، یہ آپ کا مقام ہے، لیکن نتائج وہ نکلیں گے جس کا اللہ نے فیصلہ کیا. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي، لیکن یاد رکھو اللہ ہدایت نہیں دیتا. ہدایت نہیں دیتا معنی ہدایت کا موقع نہیں دیتا، ہدایت کی توفیق نہیں دیتا. مَن يُضِلُّ، جو خود اپنے آپ کو گمراہ کرے، جو اپنے آپ کو خود گمراہی میں ڈال دے، اللہ زوری اسے ہدایت نہیں دیا کرتا. اللہ نے ہدایت تو دی ہے، علامہ فجورا و تقوا، تقوا کا رستہ دکھایا تھا اسے، ہدایت کا رستہ دے دیا تھا، اندر رکھ دیا تھا. جیسے کمپیوٹر میں صلاحیت ہوتی ہے، اب کوئی اسے غلط استعمال کرے اور کمپیوٹر چلے ہی غلط، پھر یہ بنانے والے کا قصور نہیں ہے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي، یقیناً اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، مَن يُضِلُّ، جو گمراہ کرتا ہے، کر دیتا ہے، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ایسے لوگوں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، انہیں کوئی مددگار میسر نہیں آئے گا. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور ان لوگوں نے تو اس قسمیں اٹھائی ہیں اللہ کے نام کی، جَهْدَ ایمانہم، بڑی پکی پکی قسمیں، کہ لا یبعث اللہ من یموت، کہ جو مر جائے گا اسے اللہ دوبارہ زندہ نہیں اٹھائے گا. یہ قسمیں اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسے مٹی ہو جائیں گے پھر کیسے اٹھیں گے. فرمایا بلا وعدن علیہ حقا، بلکہ اللہ پر وعدہ ہے بڑا سچا. تم کیا سمجھتے ہو ایسا نہیں ہوگا؟ ہر حال میں ہوگا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں ہے. لیبین لہم، یہ دوبارہ زندہ کرنے کا یہ جو وعدہ اللہ نے کیا ہے، یہ اس لیے کیا ہے، لیبین لہم، تاکہ ان کے لیے اللہ واضح کر دے، الذین یختلفون فیہ، جن میں وہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، وَلِيَعْلَمَ، اور تاکہ جان لیں، الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر لوگ، أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، کہ وہ جھوٹے تھے. جب قیامت دیکھیں گے، جب دوبارہ کھڑے ہوں گے تو یہ کافر خود دیکھیں گے کہ ہم جھوٹے تھے. إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ، اور یاد رکھو ہم وعدہ کر رہے ہیں نا کہ ہوگا، تو پھر ہمارا معاملہ دیکھو. إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ، بے شک ہمارا کسی چیز کو یہ کہہ دینا، إِذَا أَرَدْنَاهُ، جب ہم اس کا ارادہ کریں، أَن نَّقُولَ، کہ ہم اسے کہتے ہیں، لہو، اس چیز کو، کن، ہو جا، فیکن، ہو جاتی ہے. ہمارے لیے کوئی یہ نہیں ہے کہ باقاعدہ پھر تیار کرنا پڑے گا، ساری محنت مزدوری نہیں. والذین ہاجروا فی اللہ، اور یاد رکھو جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، من بعد ما ظلموا، جب کہ وہ پہلے بڑا ظلم سہ چکے تھے، ظلم سہ لینے کے بعد پھر انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی. لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، انہیں ہم دنیا میں بھی اچھا مقام عطا فرمائیں گے، اچھی طرح بسائیں گے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور یاد رکھو آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے. یہ کون سے لوگ ہوں گے؟
جن کو اللہ تعالیٰ بہت اچھا بدلہ دے گا، الذین صبروا، جنہوں نے صبر اختیار کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے رہتے ہیں۔ فرمایا اے رسول وما ارسلنا من قبلک الا رجالا۔ اب یہ نبی پاک پر اعتراض کرتے ہیں، یار رسول ایسے ہوتے ہیں، ایک بندہ سا ہمارے جیسا، واش روم کی بھی ضرورت پڑتی ہے، کھانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، بازار کی بھی ضرورت پڑتی ہے، میاں بیوی والا، بچوں والا معاملات بھی ویسے کے ویسے جیسے ہمارے ہیں، یہ رسول ہوتے ہیں۔ پہلے کوئی رسول آتے تھے ہمیں پتہ ہے، لیکن یہ رسول ایسے ہوتے ہیں، یہ تو ہمیں اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک، اے محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام، ہم نے آپ سے پہلے بھی نہیں بھیجا کسی کو رسول الا رجالا، وہ بھی ایسے مردان کار ہوتے تھے، مرد ہوتے تھے، نوحی الیہم، ہاں اللہ ان کو جب خاص مقام دیتا تھا، اللہ ان کی طرف وہی فرماتا تھا۔ نہیں سمجھ آ رہی تو فاسألوا اہل الذکر، تو اہل ذکر سے پہلے والی کتابیں جن کے پاس آئی ہیں خود ان سے پوچھ لو، تورات والوں سے پوچھ لو، زبور و انجیل والوں سے پوچھ لو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم لوگ نہیں جانتے، تمہارے لیے ذرا یہ نیا واقعہ ہے۔ بالبینات، وہ جو رسول آتے تھے نا، وہ بھی وہ واضح نشانیاں لے کے آتے تھے، زبر اور آسمانی کتابیں لے کر آتے تھے، یہ رب نبی بھی لے کر آئے ہیں۔ تو یہی ہوتے ہیں رسول، کوئی رسول کوئی اور چیز نہیں ہوتی، وہ تم انسانوں میں سے مرد ہی ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، تو اے نبی ہم نے آپ پر بھی تو ذکر نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے وضاحت فرمائیے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف نازل ہوا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ لوگ غور و فکر سے کام لیں۔ یہ ذکر آ گیا ہے، اعتراض نہ کرو، اس ذکر کو دھیان دو اور اس پر فکر کرو، غور و فکر سے کام لے کر اپنے عمل درست کرو، بس یہ ہے تمہارا کام۔ لیکن جنہوں نے کام نہیں کرنا ہوتا وہ سوالات پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔